میری نظر بےتابی سے اس پردے پر جمی ہوئی تھی جس کے عقب سے ریاست بہاولپور کے آخری نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کی صاحبزادی کو نمودار ہونا تھا۔ یار لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی نواب ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تمام تر دل فریب پیشکشوں کو ٹھکرا کر اپنی ریاست کو پاکستان میں ضم کر دیا تھا۔ آپ نے نہ صرف بہاولپور کی تعمیر و ترقی کے لیے کلیدی کردار ادا کیا بلکہ تقسیم کے بعد نو زائیدہ مملکت پاکستان کو بھی اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے بھرپور مدد کی۔ روایات کے مطابق حکومت پاکستان کے ملازمین کی تنخواہیں ابتدائی ایام میں ریاست بہاولپور کے خزانے سے ہی ادا کی جاتی رہیں۔ ریاست کی فوج کو بھی پاکستانی فوج میں ضم کر دیا گیا۔ ریاست کے سونے کے ذخائر نو قائم شدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سپرد کر دیے گئے تاکہ کرنسی چھاپی جا سکے۔ پل کانٹیننٹل لاہور اور میرٹ اسلام آباد میں کھڑی پیش قیمت کیڈلاک اور رولز رائس گاڑیاں بھی ہمیں ان تحفوں کی یاد دلاتی ہیں جو نواب صاحب نے قائد اعظم کو ان کے سرکاری استعمال کے لیے دیے۔ نواب صاحب نے نوزائیدہ مملکت کی ایئر لائن کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی مالی معاونت فراہم کی، اور اس نوعیت کی اور بہت سی نوازشات کیا ہمیں پاکستان کے بعد کسی فرد واحد کے ملک پر اتنے احسانات نہیں جتنے نواب صاحب کے ہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف تو خود قائد اعظم نے انہیں محسن پاکستان کا خطاب دے کر کیا۔ انہی نواب صاحب کی بابت میرے علم میں آیا تھا کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی شہزادی زہرہ عباسی 86 سال کی عمر میں نہ صرف حیات ہیں بلکہ احمد پور شرقیہ کے قصبہ میں نواب صاحب کے آخری دور کی قیامگاہ صادق گڑھ پیلس کے قریب ہی رہائش پذیر ہیں۔ میرے لیے یہ خبر غیر متوقع تھی اور انتہائی خوشگوار بھی۔ غیر متوقع اس لیے کہ نواب صاحب کو تو رخصت ہوئے لگ بھگ 60 سال ہوا چاہتے ہیں، اور اب ہمارا واسطہ ان کے پوتوں اور پڑپوتوں سے پڑتا ہے۔ ان حالات میں نواب صاحب کی اپنی اولاد کے حیات ہونے کے امکانات تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ ایسے میں یہ خبر ملے کہ نواب صاحب کی صاحبزادی حیات ہیں تو میں ملنے کے لیے بےتاب کیوں کرنا ہوتا۔ پیشگی اطلاع کے بعد مقررہ دن پر میں ان کے گھر جا پہنچا۔ یہ حویلی نما گھر اب مرمت کا طالب نظر آتا تھا۔ ان کے بیٹے محسن عباسی صاحب نے ہمیں پرانے فرنیچر سے مزین ایک سادہ سی بیٹھک میں جاج بٹھایا۔ ایک جانب ایک پرانا ٹی وی پلاسٹک کی چادر اوڑھے دھرا تھا۔ دیواروں پر آویزہ تصویریں ریاست کے دنوں کی یاد دلا رہی تھیں۔ انتظار کی گھڑیاں تمام ہوئیں۔ پردہ سرکہ اور شہزادی صاحبہ اپنے صاحبزادے اور پوتے کی ہمراہی میں داخل ہوئیں جنہوں نے انہیں دونوں اطراف سے سنبھال رکھا تھا۔ اجلے کپڑوں میں ملبوس ذوف کے دروازوں پر دستک دیتی شہزادی صاحبہ کے چہرے پر اب بھی ایک وقار تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ وہ میرے قریب ہی نشست افروز ہو گئیں۔ انہوں نے اظہار سخن کے لیے سرائکی کا سہارا لیا۔ بتانے لگیں کہ سب سے چھوٹی اولاد ہونے کے ناطے نواب صاحب ان سے خصوصی شفقت فرماتے تھے اور نکی کے نام سے یا پکارتے تھے۔ کہنے لگیں نواب صاحب ہمیں ریشم، ململ، بنارسی کمخواب اور جارجٹ کے علاوہ کوئی کپڑا نہ پہننے دیتے تھے، اور یہ کہ نواب صاحب زیادہ تر گفتگو سرائکی میں کرنا پسند کرتے تھے اور شہزادے شہزادیوں کو انگریزی کے ساتھ ساتھ سرائکی زبان سکھانے کے لیے بھی اتالیق مقرر کر رکھے تھے۔ دوران گفتگو یہ بھی پتہ چلا کہ اگرچہ شہزادی صاحبہ صادق گڑھ پیلس کے پہلو میں ہی مقیم ہیں لیکن 20 سال سے زائد ہوئے وہاں نہیں گئیں۔ جب 2004 میں آخری بار پیلس گئی تھیں تو جس قدر شکست و ریخت کا وہ شکار ہو چکا تھا اور جیسی بیابانی کا منظر پیش کر رہا تھا، شہزادی صاحبہ اس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی تھیں۔ جہاں کبھی دربار سجا کرتے تھے، بکل بجا کرتے تھے، باادب باملاحظہ ہوشیار کی صدائیں لگا کرتی تھیں، تہ در تہ خدمتگار ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے، مہمانوں کی تواضع، سائلین کی سنوائی کی جا رہی ہوتی تھی، وہاں اب چمگادڑوں کا بسیرا تھا۔ بیٹے سے گزر بسر کی بابت پوچھا تو بتانے لگے کہ ریاست کے دور میں 30 کنال پر محیط وہ حویلی مشیر خزانہ کے لیے مختص تھی، اور اب اس احاطے میں شہزادی صاحبہ کے 5 بیٹے اپنے خاندانوں کے ساتھ مقیم تھے۔ وقفے وقفے سے اس کی تھوڑی بہت زمین بیچ دیتے تھے اور اس طرح کچھ عرصہ کا سامان ہو جاتا تھا اور بس۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شہزادی صاحبہ سب سے زیادہ اس امر پر افسردہ ہوئیں کہ کئی سال ہونے کو ہیں خاندان کے دیگر افراد اب ان سے ملنے بھی نہیں آتے، گویا وہ ان کے لیے وجود ہی نہیں رکھتی۔ رہی سی کسر آپس کی مقدمہ بازیوں نے پوری کر دی تھی، جس نے نہ صرف خاندان کی یکجہتی اور اثر و رسوخ کو نقصان پہنچایا تھا بلکہ اسے معاشی طور پر بھی کمزور کر دیا تھا۔ شہزادی صاحبہ سے گفتگو کے دوران مجھے محسوس ہوتا رہا کہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ جلد ہی یہ افسوسناک حقیقت آشکار ہوئی کہ ان کی نظر تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ خدا جانے ان کے پاس علاج کے وسائل تھے بھی یا نہیں۔ بوجھل دل کے ساتھ واپسی ہوئی۔ ذہن میں یہ سوال کلبلاتا رہا کہ ایک زمانے میں انتہائی ضرورت کے وقت ان کے والد نے مملکت پاکستان کو سہارا دیا تھا، کیا اب مملکت ان کی ایک صاحبزادی کی اشوئی کا سامان بھی نہیں کر سکتی؟ اور یہ کہ جس دیش کو پروان چڑھانے میں ان کے بڑوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، ہمارے نواب صاحب کی نکی
کیا اسے ایک بار پھر دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے؟